بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ مکرمہ کی گلیوں کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی مہیا ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو، یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہوں، اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کے ہیں جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق اتنا ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو، مثلا گھریلو سامان جو روزانہ کام میں نہیں آتا اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو، ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ فرق کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے اور چھوٹے بچوں کی طرف سے اور اپنے کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے کہ وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ والد نہ ہوں تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ باپ اپنی عاقل اور بالغ اولاد کا فطرہ دے نہیں سکتا، اس پر ان کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ کسی شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ کسی بد نصیب نے بغیر مجبوری کے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑا وغیرہ اس شخص کے ذمہ ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے، مثلا بالغ اولاد جو شادی شدہ ہے، شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزر اوقات خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نفقہ یعنی روٹی کپڑے کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ اسی طرح بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ اسی طرح عید کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے ہی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، اگر ایسا کیا تو تب بھی جائز ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو فطرہ بھی نہیں دیا جا سکتا، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو فطرہ بھی نہیں دیا جا سکتا،
ان کے آزاد کردہ غلام کو صدقہ فطر ان کے بھی جس طرح زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ آج کے حساب سے صدقہ فطر ہے کتنا؟ صدقہ فطر تقریباً 150 روپے گندم، جو چکی کی گندم ہے اس کے حساب سے 150 روپے اس وقت 2021 میں یہ صدقہ فطر ہے۔ اب بہت ہی پیارا وظیفہ عید کے دن کا ہے، جو صبح سے لے کر شام تک کسی بھی وقت میں یہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اور فوت شدگان مسلمانوں کی ارواح کو ایصال ثواب کر دے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔